اچھا، جو نئے سامی مذاہب ان مذاہب کو کہتے ہیں جو الہامی ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ یہ حضرت سام جو تھے نا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو یہ مذہب ان کی اولاد میں جاری ہوئے، اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے سامی مذاہب، ٹھیک ہے جی۔ سر جو ماقبل ہے تو ان کی جی وقار بھائی کیا سوال ہے؟ اسلامی مذاہب سے دیت سے پہلے جو ماقبل انبیاء ہے تو ان کے ادیان کو کیا کہا جائے گا؟ وہ غیر اسلامی ہوگا؟ نہیں، وہ سامی مطلب یہ ہے کہ مذاہب کا جو سلسلہ شروع ہوا نا وہ بعد میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، جی سر۔ باقاعدہ جس میں دیگر مذاہب نے بھی اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے کہ وہ چونکہ بعد میں شروع ہوئے، اس وجہ سے یہ تقسیم کرنا پڑی کہ یہ سامی مذہب ہے، یہ غیر سامی مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ سر دوسرا سوال یہ ہے کہ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے، اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے وہ کریں۔ جی بھائی، مذہب اور دین میں فرق آپ میں سے کوئی اس کو بتائے تو بہتر ہے۔ اچھا، اس طرح ہے، مذہب اور دین میں جو فرق ہے وہ ایک تو معنی کے اعتبار سے ہے، دین کا معنی طاعت اور جزا ہے، اور مذہب کا معنی چلنے کا راستہ، ٹھیک ہے۔ دین اور مذہب کی اصطلاح میں دین کا مفہوم وسیع ہے، جبکہ مذہب کا مفہوم اس قدر وسیع نہیں ہے۔ مذہب کا دامن وسیع نہیں جس قدر لفظ دین کا دامن وسیع ہے۔ دین سے مراد ایک جامع نظام زندگی اور کامل ضابطۂ حیات ہے۔ جامع نظام زندگی اور کامل ضابطۂ حیات کا نام دین ہے، اور دین انسان اور مسلمان کی پوری زندگی پر محیط ہے، اور دین کے اندر تمام شعبۂ زندگی شامل ہیں، عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معیشت، سیاسی امور، ٹھیک ہے۔ اور دین کا مقصد اصلاح اور اجتماعی فلاح رہا ہے، اور دین شروع سے لے کر آخر تک دین اسلام ہی رہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جبکہ دین کے فروعی پہلو کو شرعی اس کا مذہب کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس مذہب کے اندر تبدیلی ہوتی رہی حالات کے مطابق، قوموں کے اس کے مطابق، عروج و زوال کے مطابق اور دیگر چیزوں کے مطابق، جبکہ دین شروع سے آخر تک یہی اسلام ہی رہا ہے، ٹھیک۔ اور پورے قرآن مجید میں اسلام کے لیے مذہب کا لفظ کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوا۔ یہ بات سمجھ آ گئی تو میں آگے چلتا ہوں ابھی۔ سر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، عاطف الرحمان بات کر رہا ہوں۔ جی 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 سر حکم نہیں ہے، صرف مشورہ ہے۔ یہ سب دوست میرے تو پہلی مرتبہ ہے آپ کی کلاس لینے کا، لیکن میں اس میں یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ماشاء اللہ بہت اچھی طریقے سے پڑھا رہے ہیں۔ جی میں نے خود ایک مرتبہ ایس ایس کا پوسٹ ایگزام دیا تھا نا، جی 5 نمبر سے رہ گیا تھا۔ اللہ آپ حافظ۔ ماشاء اللہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھاتے، لیکن اس میں یہ چیزیں آتی ہے، مثلا ٹیسٹ میں ہم تو ابھی سیکھنے کے لیے نہیں کر رہے، ہم تو ابھی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ جی تو میں کہتا ہوں کہ ہم اس طریقے سے پڑھی، میرا ایک تجویز ہے سر، بالکل دے دیں، جی جی مائنڈ نہیں کرنا سر۔ جی جی میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ ہم اس طرح پڑھی، اس میں اس طرح سوالات آتی ہے نا کہ اسلامی مذہب کون سے اور اس میں غیر مذہب کون سے، وہاں پر کیا ہوں گے، ایک کو اٹھایا ہوگا، لکھا ہوگا کہ یہودیت، مندرجہ میں سے اسلامی مذہب کون سا ہے، یا پھر مغیر زرتشت، کنفیوشیزم، سکھ مت، بدھ مت وغیرہ دیا ہوگا کہ اس میں غیر اسلامی مذہب کون سا ہے۔ جی ہم اگر اس طرح پڑھی تو بہت فائدہ ہوگا۔ اور دوسری بات کہ ہم اس طرح تیاری کریں کہ مثلا بدھ مت کا بانی کون تھا، زرتشت کا بانی کون تھا، زرتشت مذہب کا دینی کتاب کون سا ہے۔ اگر ہم اس طرح تیاری کریں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی اور بہت فائدہ جی ہوگا۔ عتیق بھائی، ماشاء اللہ تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ جی بھائی میں سمجھ چکا ہوں آپ کی بات۔ دیکھیں ہمارے ساتھ اس وقت وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ٹیسٹ دینا ہے لیکچرر کے لیے، اور وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے ایم اے اسلامیات کے لیے پیپر دینے ہیں، اور ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اب انٹرویو میں جا کے سوال جوابات دینے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو کوشش یہ ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں. باقی ہر کلاس کے آخر میں ہم سوال جواب بھی کرتے ہیں، اور جب دوسرے دن کلاس شروع کرتے ہیں جو سابقہ پڑھا ہوا ہوتا ہے اس سے بھی سوال جواب کرتے ہیں. اسی طرح ٹیسٹ بھی بنا کے وہاں پر بھی سوال جواب کرتے ہیں. پھر بھی ہم ان میں سے کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی وہ بھی سوال جواب پوچھ لیتے ہیں. آپ کی بات بھی بجا ہے، لیکن اس طرح انشاءاللہ پھر بھولے گا نہیں. کوشش کریں گے کہ اس کو شارٹ کریں. ٹھیک ٹھیک ہے جی، شکریہ جی، مہربانی. ٹھیک ہے. اور کسی کا کوئی مشورہ ہو تو بے شک وہ بتا سکتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا یہ مشورہ ہے، بلکہ میں یہ چاہتی ہوں آپ نا شیڈول بنا لیں انٹرویو لینے کا. اب ہم سے مطلب آپ تاریخ بتا دیں کہ آپ کا فلاں تاریخ کو انٹرویو ہوگا، اور سبجیکٹ بھی بتا دیں. اس طرح سے انٹرویو سیشن بھی نا آدھے گھنٹے کا رکھ لیں کائنڈلی. جی صحیح ہے. اور سر آئی تھنک جس طرح آپ چل رہے ہیں بالکل ٹھیک چل رہے ہیں سر. جی سر میں ایک بات کہوں، جی جی وہ جو پہلے بھائی بات کر رہے تھے تو ان کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، جب آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ نے نیکسٹ ٹیسٹ کے بعد انٹرویو کی بھی تیاری کرنی ہے، تو آپ کی آدھی تیاری ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ایم سی کیو صرف پڑھنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا. جب آپ تھارولی اس چیز کو پڑھیں گے تو آپ وہاں پر کویشچن دیکھیں گے، آپ کو وہاں پر آپشن کے بغیر ہی اس کا آنسر آتا ہوگا. کیونکہ ہم لوگوں نے خود یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں، ہم ایم سی کیوز کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اب ہم سے کوئی کویشچن کیا جاتا ہے انٹرویو کے لحاظ سے ہم آپشن مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں عادت سی بن گئی ہے. اور دوسری بات جو یہ ہیرا کہہ رہی تھی، تو یہ سسٹم تو ہم نے کیا ہوا ہے. ابھی جیسے ہم پریزنٹیشن دیتے ہیں، کویشچننگ کرتے ہیں، اور سر سے بھی ہم نے ٹائم لیا ہوا ہے. تھوڑے ابھی لیزی ہوئے ہیں کیونکہ ابھی سننے میں آ رہا ہے انشاءاللہ جلد رزلٹ متوقع ہے. تو باقی ہم نے پروفیسر سے بات کی ہوئی ہے کہ وہ ہمارا سیشن رکھیں گے. مذہب یہودیت کے متعلق پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ لفظ یہودی یہودا کی طرف منسوب ہے، اور یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے. چونکہ اس مذہب کی ابتدا انہی کی اولاد میں ہوئی، اس وجہ سے اس کو یہودی کہتے ہیں. ٹھیک. اب حضرت یعقوب کا لقب کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ بنی اسرائیل نہیں، بلکہ اسرائیل لقب ہے. اور اسرائیل کا لفظی معنی کیا ہے؟ اللہ کا اللہ کا. جی جی جی. بنی اسرائیل کے مورے سے اعلیٰ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. اور یعقوب کے والد کا نام آپ کو آتا ہے؟ جی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. جی شاباش. حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے حضرت یوسف. سارا واقعہ آپ کو یاد ہے. وہ مصر میں جا کے قیدی بنے، پھر وہاں جا کے بادشاہ بنے. اسی موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ آبائی وطن کنعان کو چھوڑ کر مصر میں آباد ہوئے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی تو میں آگے چلتا ہوں. جی آ گئی. جی اچھا، اس وقت حکومت تھی عمالقہ قوم کی. عمالقہ کی حکومت ختم کر کے وہاں حکومت کی ہے قبطیوں نے. قاف قبلہ بے اور تا. قبطیوں نے حکومت کی ہے، اور قبطیوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنانا شروع کیا. وہ سرزمین جہاں کبھی یہ بادشاہ کی حیثیت سے رہ رہے تھے، اب وہاں پر یہ غلام بننے شروع ہو گئے. انہوں نے ان کے اوپر ظلم و تشدد شروع کیا. تقریباً 400 سال تک یہ وہاں پر غلام رہے، محکوم رہے. تب اللہ پاک نے ان میں ایک نبی مبعوث کیا. اس نبی کا نام آپ کو آتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. جی یہ موسیٰ کے لفظی معنی آپ بتا سکتے ہیں؟ جی نجات دہندہ، پانی سے نکالا ہوا. اب واقعہ سارا آپ نے پڑھا ہوگا کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا. اچھا، جس زمانے میں آپ پیدا ہوئے وہ فرعون، اس کا نام تھا رامیسس.
رے عین میم سین پھر یہ پھر سین، رامیسس اس کا نام تھا۔ اس کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ نے فرعون کے ڈر سے ایک صندوق میں رکھ دیا، جس کو فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا محل میں، وہ سارا واقعہ آپ کو آتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک قتل ہوا، آپ 10 سال مدین میں رہے حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں، پھر وہاں سے واپس لوٹے، اللہ پاک نے ان کو نبوت عطا کی۔ یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ آگے یہ سمجھ تو آگے چلتے ہیں۔ جی سر آگے سمجھ۔ جی، حضرت موسیٰ نے دعوت دی فرعون کو، لیکن انہوں نے نہیں مانا، انکار کیا۔ بات چلتے چلتے آخر میں اللہ نے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکلو۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں دریا آیا، وہ دریا یا سمندر، اس کا کیا نام ہے؟ جی، اس کو بحیرہ قلزم یا بحیرہ احمر بھی کہتے ہیں۔ جی جی، تو یہ لوگ وہاں سے نکل گئے اور فرعون اپنے لشکریوں سمیت یہاں پہ غرق ہو گیا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو مصر میں رہے، اس کے بارے میں آتا ہے 430 سال۔ کتنے سال تک رہے؟ 430 سال تک رہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، جب یہ مصر میں گئے تھے حضرت یعقوب کے ساتھ 70 یا 70 سے کچھ اوپر لوگ تھے، لیکن جب یہ خروج کر کے آئے تب ان کے قابل جنگ مردوں کی تعداد 6 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی ان میں نوجوان جو جنگ کرنے والے تھے وہ 6 لاکھ تھے، بچے بوڑھے عورتیں اس کے علاوہ تھیں۔ سر یہاں پر ایک کوشچن ہے، جی جی جواب لوگ یہ جو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، تو کیا 430 سالوں میں اتنے لوگوں کا زیادہ ہونا عقلاً محال ہے؟ جی، اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ 430 سال میں اتنے لوگ یعنی 70 گئے تھے، اور پھر 430 سال میں اتنے بن گئے، یہ محال ہے۔ ٹھیک، سر جو یہاں سے گزرے تھے بحیرہ کلزم سے، وہ 6 لاکھ سے زیادہ تھے جی جی جنگجو۔ جی جی، اچھا، اس کا جواب یوں بھی دیا جا سکتا ہے کہ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں کو بھی انہوں نے دعوت دی ہے، وہ بھی ان کے ساتھ یہودی بن گئے، ان کے مذہب کو قبول کر لیا، جس کی وجہ سے وہ مجموعی تعداد اتنی ہو گئی ہے۔ صرف بنی اسرائیل نہ صحیح، یعنی جو بھی ان کے ساتھ ایمان لے آئے وہ سب کے سب ملا کر اتنے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ بالکل سر، میں نے ایک پروفیسر سے جواب دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر لوگوں نے ایمان لائے تھے اور وہ ان میں شامل ہو گئے تھے، جی کہ اپنے کلچر اپنے دین وغیرہ سب مٹ گئی تھی، تو وہ بنی اسرائیل شمار ہوتی تھی، تو کہتے ہیں کہ اسی طرح سے یہ محال ہے۔ اب اس پروفیسر نے بھی اسی طرح جواب دیا، چلیں جی، اچھی بات ہو گئی ہے یہ۔ اور جی، اچھا، یہودی مذہب کو عقیدہ توحید کی ایک خالص صورت بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام کے بعد نسبتاً جس مذہب میں توحید زیادہ ہے وہ بھی یہودی مذہب ہی ہے۔ آگے یہ بات سمجھ۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ سر یہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں کس چیز کو؟ جو آپ نے ابھی کہا ہے۔ کہ اسلام کے بعد جس مذہب میں سب سے زیادہ توحید پایا جاتا ہے وہ یہودیت ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ جی، یہودیوں کی جو عبادت ہے، عبادت گاہ ہے یا عبادت کی جو مجلسیں ہیں، ان کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ سیناگاگ۔ جی، ان کو سیناگاگ کا نام دیا جاتا ہے۔ جی،
یہودیوں کے ہاں معبد میں جانے کے بھی کچھ اصول اور آداب ہیں، یہ سر پر ٹوپی پہن کر جانا ضروری سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہودیوں میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ ہے؟ سر ایک جی جی 100 نیو ایڈیشن کے مطابق جو اب سارے پاکستان کے لیے کتابیں چھپ گئی ہے، اس کے مطابق پہلی کلاس کی اسلامیات کے مطابق 136 ہے، قرآن مجید میں 136 مرتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے ان کو لے کر نکلے، دریا پار ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم عبادت کر رہی ہے گائے کے بچے کی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے لیے ایک اس طرح گائے بنا دیں۔ حضرت موسیٰ نے ان کو تبلیغ کی، ان کو نصیحت کی، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تمہیں دیکھو کہ اللہ نے تمہیں نجات دی ہے۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ان کا دل چاہا کہ ہم اپنے اصلی وطن کی طرف لوٹیں، جس کو قرآن مجید میں ارض مقدس کہا گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ تم جاؤ وہاں قوم کے ساتھ جا کے تم جہاد کرو، جو ہی تم جہاد کرو گے تو تمہیں اللہ پاک غلبہ دے گا۔ انہوں نے وہاں بندے بھیجے جا کے تحقیق حال کریں، انہوں نے واپس آ کے بتایا اس طرح کے لوگ ہیں، قد والے ہیں، طاقتور ہیں، تو انہوں نے یہ کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ جاؤ، آپ کا رب جائے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو نہیں جا سکتے۔ پھر یہ کتنے عرصے تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہے؟ 40 سال تک۔ حضرت موسیٰ علیہ سر یہ والی قوم عمالقہ ہے نا جہاں پہ یہ جن سے جنگ کرنے کو کہا تھا، اس سے پہلے تو کوئی قوم نہیں تھی؟ جی قبطیوں کے جو آپ نے حکومت کی بات کی ہے وہ ابھی یہ ہے نا؟ نہیں، عمالقہ اس دور میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو قوم تھی نا، اس کو بھی قوم عمالقہ کہا جاتا ہے۔ صحیح ہے صحیح ہے۔ اگر یوسف نے ان کو بلا لیا تھا وہ ادھر حکمران، اس کے بعد عمالقہ قوم نے ان کے اوپر حکمرانی شروع کر دی تھی؟ نو جس میں سے عمالقہ قوم کو شکست ہوئی قبطیوں کے ہاتھوں۔ یہ فرعونی جو تھے نا، یہ قبطی تھے، عمالقہ کو شکست ہوئی مصر میں قبطیوں کے ہاتھوں، تو وہ عمالقہ شکست کھا گئے۔ قبطیوں نے ان کو بھی شک بھری نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ بھی محب وطن نہیں ہیں، یہ بھی قبطیوں کے ساتھ تھے، لہذا ان کے اوپر مظالم شروع کر دیے انہوں نے۔ جی، اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ یہ تو ابتدائی تعارف تھا۔ دوسرا حصہ جو ہے نا، یہود کا مقدس دینی ادب۔ یہود کا جو مقدس دینی ادب ہے وہ 2 کتابوں پر، جی جی سر 2 باتیں اس دن آپ نے بتائی تھی، 430 سال غلامی میں رہے اور جی جی 40 سال صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ جی سر جی صحرائے سینا تو سر ان پر منو سلوا اترتا رہا ہے، سر وہ کتنی دیر اترتا رہا ہے؟ وہ بھی 40 سال تک، جب تک یہ وہاں پہ رہے۔ تو جب تک وہاں پہ بھٹکتے رہے ہیں اس دوران نکلتا رہا ہے۔ پھر سر قوم عمالقہ سے لڑائی کر کے، سر یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے لڑائی کی تھی نا قوم عمالقہ کے لیڈر طالوت سے؟ نہیں، جالوت تھے، جالوت تھا اس کا نام، ٹھیک ہے۔ طالوت تو اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے۔ ہاں جی، تو سر پھر یہ یہ حضرت سر موسیٰ دوسری بات سر داؤد نکلے تھے لڑائی کرنے کے لیے؟ جی، حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے نا جالوت کو قتل کیا۔ جی 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 سر یہ صحیح ہے۔ جی، کیا سوال ہے؟ سر یہی بس کوشچن تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے ہیں تو سر پھر قوم عمالقہ کے ساتھ لڑائی کس نے کی؟ حضرت داؤد نے کی نا؟ نہیں، یہ مختلف مواقع پہ مختلف لڑائیاں ہوئی ہیں۔ یہ صحرائے سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، یوشع بن نون کی سرکردگی میں انہوں نے ملک شام کو دوبارہ فتح کیا، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے سر صحیح۔ جی 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 بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر یہ اگر دوسری پارے کا آخری رکوع دیکھیں جی جی بہن سسٹر کو، اگر یہ دوسری پارے کا آخری رکوع دیکھیں فلما بصرت والد بجوز قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، جی جی اس میں آ جائے۔ اچھا جی، یہود کا مقدس دینی ادب 2 حصوں پر یا 2 کتابوں پر مشتمل ہے۔ ایک کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں اور دوسرے کو تالمود کہتے ہیں۔ یہ ہمارے سوال میں آیا ہوا تھا کہ تالمود کن کی کتاب ہے؟ تالمود، ٹھیک ہے۔ تو موجودہ بائبل جو ہے اس کے بھی 2 حصے ہیں، ایک حصے کو کہتے ہیں عہد نامہ قدیم اور دوسرے کو کہتے ہیں عہد نامہ جدید۔
یہ بات سمجھ آ گئی تو آگے چلتا ہوں. یہود کے مقدس مذہبی ادب دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں اور دوسرے کو تالمود کہتے ہیں. اور بائبل جو ہے وہ عہد نامہ قدیم کو بھی کہتے ہیں، عہد نامہ جدید کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بائبل کا لفظ دونوں پر بولا جاتا ہے. سر اس بات جی جی یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، دوبارہ دہرا دیجیے سر. جی. یہود کا مقدس مذہبی ادب بنیادی طور پہ دو کتابیں ہیں. ایک ہے عہد نامہ قدیم اور دوسرا ہے تالمود. اور بائبل کا لفظ جو ہے یہ عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. عہد نامہ قدیم یہودیوں کا مذہبی ادب ہے اور عہد نامہ جدید عیسائیوں کا مذہبی ادب ہے. ٹھیک. عہد نامہ جی یہ سر نیکیا کی جو کانفرنس ہوئی ہے نا، یہ نئی وہ نیکیا بعد میں چلیں گے، وہ عیسائیت میں ہے. ادھر نیکیا کی کانفرنسیں کدھر سے آ گئی ہیں. جی سر وہ عیسائیت میں. جی. ٹھیک ہے. یہود کے مذہبی ادب عہد نامہ قدیم میں 39 کتابیں شامل ہیں. عہد نامہ قدیم میں کتنی کتابیں شامل ہیں؟ 39. 40 سے ایک کم، جن میں سے 5 ہیں خمسہ موسوی یا اسفار خمسہ یا تورات بھی اس کو کہتے ہیں. 34 اور کتابیں. ٹھیک. اب یوں سمجھیں، ہم عہد نامہ قدیم کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. عہد نامہ قدیم کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. نمبر 1 تورات کے اندر کل کتنی کتابیں شامل ہیں؟ سر 5. 5. دوسرے نمبر پہ ہم شامل کریں گے انبیاء کی کتابیں اور تیسرے نمبر پر ہے متفرق کتابیں. تورات کا لفظی معنی کیا ہے یہ بتائیں. سر تورات کا لفظی معنی قانون. تورات کا لفظی معنی شریعت اور قانون ہے. تورات کا معنی علم بھی ہے، لیکن علم لفظی معنوں میں بعد میں استعمال ہوتا ہے. بنیادی طور پہ معنی اس کا جی میں یاد کرنے والی ذرا مشہور بات یہ ہے کہ تالمود جو ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ غیر تشریحی لٹریچر ہے، یعنی لکھا ہوا نہیں ہے. تالمود تک جائیں گے تو پڑھیں گے انشاءاللہ. جی. تورات کو لا بھی کہتے ہیں، شریعت بھی کہتے ہیں، قانون بھی کہتے ہیں. تورات کے اندر جو 5 کتابیں ہیں ترتیب سے ان کے نام: نمبر 1 پیدائش، نمبر 2 خروج، نمبر 3 احبار، نمبر 4 گنتی، نمبر 5 استثناء. سب سے پہلے پیدائش ہے. ٹھیک ہے. پیدائش کو کتاب پیدائش، اس میں بنی اسرائیل کی ابتدائی تاریخ کے متعلق واقعات اور روایات ہیں کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے. آگے بات سمجھ. جی سر. دوسری کتاب کا نام ہے، کیا بتایا میں نے؟ خروج. ہاں، دوسری کتاب ہے خروج. لفظی معنی نکلنا. اس سے مراد ان کا وہ اجتماعی خروج ہے جو وہ مصر سے نکلے تھے، صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، سارا کچھ. ٹھیک ہے. اور اس میں شریعت دیے جانے کے بھی کچھ واقعات ہیں. اس میں احکام عشرہ کا ذکر بھی ہے. ٹھیک ہے. جی سر. خروج میں احکام عشرہ کا جی ذکر جی جی بھائی جی، کیا سوال ہے؟ سر آپ نے سوال کیا کہ ان کی زبانیں جو ہیں یہ عبرانی زبان ہے، عبرانی زبان کی ہیں. جی جی بائبل کی اور تورات کی دونوں کی عبرانی زبان ہے. جی جی شروع کی زبانیں اسی طرح دی. جی بھائی کیا سوال ہے عتیق؟ میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی خروج مراد ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں نکلی. جی 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 وہی مراد ہے بالکل. کس طرح لوگ مصر سے روانہ ہوئے، وادی سینا میں بھٹکتے رہے. اب چونکہ احکام عشرہ کا تذکرہ بھی ہے، فرعون بھی غرق ہو گیا ہے، ان کو بھی نجات مل چکی ہے. اب آپ خود اپنے عقل سے سوچ سکتے ہیں، تیسرا درجہ ہے، اب ان کو احکام ملنے ہیں، اب ان کو دین ملنا ہے. شروع میں نجات ہے. اس تیسری کتاب کا نام ہے احبار. تیسری کتاب کا نام احبار ہے. احبار یہود کے بڑے عالم کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا نام احبار بھی ہے، سفر الادیون بھی ہے. ٹھیک. جی سر. یہ ان کا دینی کتب، اس کا پڑھنا پڑھانا اور مذہبی فرائض وغیرہ. جی. اور یہ ان کے فقہی احکامات کا مجموعہ ہے. احبار بنی اسرائیل کے فقہی احکامات کا مجموعہ بھی ہے. ٹھیک. اور اس میں مذہبی قوانین کا بیان ہے. جی جی سر آپ نے کہا احکام عشرہ خروج میں چلے گئے ہیں، یہ یہاں پہ نہیں ہے، اس میں اخبار میں نہیں ہے. جی احکام عشرہ. جی ٹھیک ہے سر. کیونکہ
وہ سارائے سینا میں بھٹک رہے تھے. اللہ نے نام کیا ہے؟ احبار کا دوسرا نام سفر الادیون بھی ہے. یہ لادی کا ایک حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں لادی، تو یہ چونکہ حضرت یعقوب کے بیٹے لادی نے سفر کیا ہے، اس کو سفر الادیون وغیرہ بھی کہتے ہیں. اور حضرت موسیٰ کا تعلق بھی بنو لادی قبیلے سے تھا. ٹھیک ہے، آگے چلوں. جی سر. چوتھی کتاب کا نام ہے گنتی یا سفر العدد. اب اس کے علاوہ اہم بات جو ہے ساتھ ساتھ سر پیدائش میں بھی بڑی زیادہ کتابیں ہیں سر. بس پیدائش کی کتابیں وہ ایم سی کیوز میں پڑھی ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں کتنی زیادہ تھی سر. خروج اور احبار کی کتابیں تو ذکر نہیں کی ہوئی. ٹھیک ہے. پیدائش میں یہ ہے نا کہ انبیاء کے واقعات ہیں، حضرت ایوب کا واقعہ بھی ہے، دیگر واقعات بھی ہیں اس میں. جی. اور سر مجھے شک پڑتا ہے کہ 18 کتابوں کا ذکر کیا کہ پیدائش میں 18 کتابیں ہیں. پیدائش میں کتابیں نہیں ہوں گی، پیدائش کے ابواب 18 ہو سکتے ہیں، کتابیں تو 5 ہی ہیں. ٹھیک ہے، ہر باب میں ہر نبی کا قصہ ہوگا، اس طرح ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے جی باب ہوں 18. جی. چوتھی کتاب کا نام ہے سفر العدد یا کتاب گنتی. ٹھیک ہے، اس میں بنی اسرائیل کے خاندان اور شجرہ نسب ان چیزوں کا بیان ہے. اور استثناء کا لفظی معنی ہے دہرانا. اس میں چیزوں کا اعادہ کیا گیا ہے، چیزوں کو دہرایا گیا ہے. حضرت موسیٰ کے احکام عشرہ کا دوبارہ اس میں ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خطبات کا اس میں تذکرہ ہے. اور اسی کتاب کے آخر میں حضرت موسیٰ کی وفات کا تذکرہ بھی ہے. ان 5 کتابوں کو اسفار خمسہ یا کتب خمسہ یا تورات کہتے ہیں. ٹھیک، یہ بات سمجھ آ گئی تو آگے چلتے ہیں. جی سر بات سمجھ آ گئی ہے سر. لیکن ایک بات پیچھے سے مس ہو رہی ہے کہ سر جب فرعون غرق ہو گیا سر تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکومت بھی آ گئی بنی مصر میں. جی ٹھیک ہے نا. تو سر اس کے بعد پھر ان پر کوئی صحرائے سینا میں کیوں چلے گئے یہ؟ نہیں، مصر میں تو بعد میں پہنچے نا، ہاں جی مصر سر میں تو بعد میں آپ پہنچے. نے جی کہا کہ ان کا دل کر رہا تھا اپنی ارض مقدس یعنی واپس فلسطین جی کنعان جانے کو. جی تو جی ادھر حضرت اللہ کا حکم آیا کہ ان سے لڑو تو یہ نہیں لڑے، اس لیے جی صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے. جی. تورات عہد نامہ قدیم کا دوسرا حصہ جو ہے نا انبیاء کی کتابیں ہیں. یہ انبیاء کی تاریخ اور ابتدائی کتابوں پر مشتمل ہیں. ان میں کچھ انبیاء متقدمین ہیں، کچھ انبیاء متاخرین ہیں. بس اتنا ہی اس کے بارے میں یاد کرو. اور متفرق کتابوں کی 2 قسمیں ہیں. پھر ایک ہے عظیم کتب جیسے زبور ہے، امثال ہے، ایوب ہے. ٹھیک ہے، حضرت ایوب کے پھر مزامیر ہیں. ٹھیک، تو یہ کل جا کے بنتی ہیں 39. کتنی کتابیں بنتی ہیں؟ 39. سر اس کو دوبارہ مختصر سا دہرا جی دیں جی. کہ کیا انبیاء کی کتابیں جو ہیں، انبیاء کی کتابیں ان کے 2 حصے کیے جاتے ہیں. ایک ہے انبیاء متقدمین، دوسرے ہیں انبیاء متاخرین. تیسرے نمبر پہ جو تھا نا متفرق کتابیں، ان کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک کہتے ہیں عظیم کتب یعنی مقدس صحائف، اور دوسرے نمبر پر ہیں 5 مجلات ہیں ان کے. عظیم کتب میں زبور ہے، امثال ہے اور ایوب ہے. ٹھیک ہے، اور مجلات میں 5 اور کتابیں ہیں. یہ کل ملا کے بنتے ہیں جا کے 39. اور رومن کیتھولک یہ تو عام یہودیوں کے نزدیک تھے، یعنی پروٹیسٹنٹ والے وہ کہتے ہیں، جبکہ رومن کیتھولک والے کہتے ہیں کہ کل عہد نامہ قدیم میں 46 کتابیں ہیں، 45 سے 1 اوپر، 50 سے 4 کم. یہ دوبارہ بات بتائیے گا. یہ 39 کتابیں جو ہے نا پروٹیسٹنٹ چرچ والوں کے نزدیک ہیں، جبکہ رومن کیتھولک والے کہتے ہیں کتابیں 46 ہیں، 7 اور ہیں ان میں. ٹھیک، ایسی بات نہیں ہے. جی آگے چلیں. سر تو جی جی سر جی جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر ذہن میں کوئی خاص چیلنج کہ اس میں جو صحیح پہ نازل ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، شیشہ علیہ السلام، وہ پھر مقدس صحائف ہیں نا، عظیم کتب میں وہ مقدس صحائف ہیں، عظیم کتب میں. ٹھیک ہے، سر یہ کلیئر نہیں تھا، میں نے کہا یہ کس میں شامل ہے؟ اس کو انبیاء کی کتابوں میں شامل کریں گے. انبیاء کی کتابوں میں جی جی مثلاً اگر ابھی پرچی میں سارا علاقہ
ابراہیم علیہ السلام کے صحابہ پوچھ رہے کہ وہ حضرت ابراہیم کے صحیفے بھائی اس میں شامل نہیں ہے، وہ تو حضرت ابراہیم تو پہلے گزرے نا، ماں کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس سے پہلے گزرے ہیں۔ خدا سے جو شیش علیہ السلام وغیرہ پر جو سب صحائف کل اترے ہیں نا، تو وہ اس میں شامل کریں گے ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ۔ وہ ان میں نہیں، وہ ان میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں جو صحیفے انبیاء متقدمین ہیں وہ حضرت یشوع ہے، سموئیل اول ہے، سموئیل ثانی ہے، یہ انبیاء ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی تو ابراہیم علیہ السلام یا حضرت شیس یا حضرت ادریس وہ ان سے پہلے گزرے ہیں، ٹھیک۔ یہودی مذہب بعد میں اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ پھر سر ٹھیک ہے، جی، یہ ذہن میں یہ کلیئر نہیں کرنا۔ اور کسی بہن بھائی کو سر کوئی یہ سوال ہو؟ جی جی یہ عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید جی جی ایک یہودیوں کا لٹریچر ہے اور ایک عیسائیوں کا جی لٹریچر جی ہے، تو پھر ہم بائبل کو عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید دونوں کا نام کیوں دیتے ہیں؟ بائبل ان دونوں کا اکٹھا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کا مجموعی اور اکٹھا نام وہ بائبل ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ سر یہ ایک ہی جلد میں ہی ہے یہ دونوں، عہد نامہ قدیم اور جدید؟ جی جلدوں کا مجھے نہیں پتا کہ بائبل کتنی بڑی ہے، کس طرح ہے، بر قدیم اور جدید دونوں کا موجودہ نام جو ہے نا وہ بائبل ہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ سے پوچھیں گے کہ بائبل کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو تب آپ نے جواب دینا ہے 2 حصوں میں۔ سر میرا ایک کوشچن ہے، جی جی انبیاء متقدمین اور انبیاء متأخرین، سر ان کا حد فاصل ان کا کوئی حد فاصل نہیں ہے۔ سر پھر کیا ہوگا اس کا، سر متقدمین کون سے یہ ہوگا، متأخرین کون سے؟ انبیاء متقدمین اور متاخرین جو ہیں ان کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد جو انبیاء ہیں ان کو متقدمین کہا جاتا ہے، اور جو بعد میں مبعوث ہوتے رہے ہیں ان کو متاخرین کہا جاتا ہے۔ حضرت یسع سے جو شروع ہو رہے ہیں وہ انبیاء متاخرین ہیں، سلاطین اول اور سلاطین ثانی یہ انبیاء متقدمین کے آخر میں ہیں، ٹھیک۔ اتنے گہرائی میں انہوں نے سوال کیا تو بس پھر کیا گئی سر؟ جی، سلاطین اول اور سلاطین ثانی یہود کے انبیاء کے نام تھے، وہ متقدمین میں آخر میں۔ یہود کے مذہبی ادب کا دوسرا حصہ کون سا تھا؟ تالمود ہے۔ آپ کو پتہ ہے تالمود کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اس کو وحی غیر مقطوع کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ تالمود جس طرح وہ بہن عائشہ بتا رہی تھی کہ یہ تحریری نہیں ہے، یہ ان روایات کا مجموعہ ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو عہد نامہ قدیم کے تشریحی لٹریچر کی حیثیت اس کو حاصل ہے۔ تالمود یہودیوں کی مذہبی کتاب ہے، یہود کے ہاں اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، یہود اس کو وحی غیر مقطوع کا درجہ دیتے ہیں۔ تالمود ان روایات کا مجموعہ ہے جو یہود کے انبیاء اور اکابرین سے سینہ بسینہ دوسروں تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ عہد نامہ قدیم کے لیے تشریحی لٹریچر کی حیثیت اس کو حاصل ہے۔ یہ تالمود کے متعلق آپ نے اس کی تعریف اگر آپ کے کتاب میں سوال میں آ جائے تو یہ کریں گے آپ۔ دوسری بات، یہ تالمود تیار کس نے کیا ہے؟ تالمود تیار کرنے والے کا نام کہتے ہیں کہ تالمود کا جو پس منظر ہے اس کو کس طرح تیار کیا گیا، یہود کے اوپر ایک مرتبہ تباہی آئی جس کی وجہ سے یہود بالکل منتشر ہو گئے اور کم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ 100 عیسوی کے قریب، یہ اس کا اب زمانہ بھی آ رہا ہے، 100 عیسوی کے قریب ایک مجلس نے مذہبی قوانین کی شرازہ بندی کا اہتمام کیا تاکہ ہیکل کی عمارت کا دوبارہ ارتقاء ہو سکے، جس کے نتیجے میں روایات کا ایک مجموعہ تحریر کیا گیا، اور اس کو تحریر کرنے والے جو مصنف ہیں اس کا نام ہے سائمن اور اس کا بیٹا ہے یہودی، ٹھیک، یہودا، اس کا بیٹا یہودا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تیار کیا اور اس کو تالمود کا نام دیا گیا۔
پس منظر سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ 100 عیسوی کے قریب 100 عیسوی کے قریب یہود کی ایک مجلس نے یہ سوچا کہ دوبارہ سے مذہبی شرارہ بندی کی جائے اور ہیکل کی دوبارہ عبادت کا ارتقاء ہو، تعمیر ہو، تو اس کے لیے انہوں نے روایات کا ایک مجموعہ تیار کیا جس کو تیار کرنے والا سیمن اور اس کا بیٹا تھا. ٹھیک. تالمود کے حصے کتنے ہیں؟ تالمود کے 2 حصے ہیں. ایک کو کہتے ہیں بنیاد، جس کو مسنا بھی کہتے ہیں. تالمود کا پہلا حصہ ہے مسنا، اس کو بنیاد بھی کہتے ہیں. اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ گمارا ہے. جمارا نہیں ہے، گاف کے ساتھ بھی بولتے ہیں گمارا. ٹھیک ہے. اور گمارا کا معنی تکمیل ہے. گمارا کا معنی تکمیل یا تشریح. بہرحال مسنا کے لفظی معنی ہے تکرار اور اعادہ. یہود کے زراعت، تہوار، اہلی قوانین، اسی طرح تعزیری قوانین، نذر و قربانی وغیرہ کے احکامات اس میں ہیں. کس میں؟ مسنا میں. ٹھیک ہے. اور مسنا کے 6 حصے ہیں. مسنا کے کتنے حصے ہیں؟ 6. اور تالمود کی خود 2 قسمیں ہیں. ایک تالمود فلسطینی اور دوسرا ہے تالمود بابلی. ٹھیک ہے. اور دونوں کی زبان رومی ہے. یہ یاد رکھیں، تالمود رومی زبان میں، شروع سے رومی زبان میں لکھی گئی ہے. فلسطینی تالمود بابل کی جو تالمود ہے اس سے حجم میں بڑی ہے. یہود نے تورات کو روٹی سے اور تالمود کو سالن سے تشبیہ دی ہے. یہود یہ بھی کہتے ہیں تالمود کے بغیر تورات پڑھنے والا خدا سے واقف نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی تو آگے چلتا ہوں. جی. تالمود کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے کو مسنا کہتے ہیں جس کا معنی اعادہ، تکرار. اس میں یہود کے قوانین ہیں جن میں زراعت ہے، تہوار ہیں اور تعزیری سزائیں ہیں، قربانی اور نذر وغیرہ. اور اس کے 6 حصے ہیں. تالمود کے کتنے حصے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مسنا کے 6 حصے ہیں. جبکہ دوسرے حصے کو گمارا کہتے ہیں جس کا معنی تکمیل. تالمود 2 ہیں، ایک فلسطینی ہے اور ایک بابلی ہے. زبان دونوں کی رومی ہے. فلسطینی تالمود حجم میں بڑی ہے. جی بھائی، کسی کو کوئی سوال ہو تو. سر آپ نے مسنا کے 6 حصے بتائے ہیں اور گمارا کے کتنے حصے ہیں؟ جمارا کے حصے تو نہیں ہے، مسنا کے 6 حصے. گمارا کے لیے. جی. اب آ جاتے ہیں احکام عشرہ. جی جی. سر مسنا کا مطلب دہرانا ہے تو گمارا کا مطلب کیا ہے؟ تشریح، تکمیل. تشریح اور تکمیل.